رسول آئے گا من بعد اسمہ احمد، اس کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام جو بھی اس کائنات کے اندر آتے رہے، ہر ایک نے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضور کی شان بیان فرمائی، اور پھر جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں، جب آپ کی آمد ہوتی ہے، حضرات محترم حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے قطار در قطار آ رہے ہیں، قطار در قطار آ رہے ہیں، مجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرات محترم قبلہ پیر صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور سنیا مبارکباد ہے تمہیں کہ آج جو ہمارے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ تم جلوس کہاں سے لائے ہو، جلوس کہاں سے نکلا ہے، جلوس کا کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ صبح کو، 70,000 فرشتہ شام کو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر قطار در قطار آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر دیتا ہے، اور جو تاکہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ کیا اس سے بڑا جلوس بھی ہوگا؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت ہوگا کہ 70,000 فرشتہ کا صبح آنا، 70,000 فرشتے کا شام کو آنا، اور پھر وہ فرشتہ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ 70,000 فرشتہ صبح کو، 70,000 فرشتہ شام کو تمام سیاست کے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ قطار در قطار، یہی تو جلوس ہے نا، یہی تو آقا علیہ السلام کا میلاد ہے نا۔ ارے فرشتے منا رہے ہیں، اور جو آج آیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ سنیا تم اپنے مقدر پر ناز کرو کہ قبلہ پیر صاحب ہر سال آپ کو بلاتے ہیں، آپ ہر سال اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح جب جہاں میں میلاد ہوتی ہے، آپ کا رب آپ سے یہ کام لے رہا ہے کہ اپنے آقا کا میلاد آپ سے منوا رہا ہے، اپنے آقا کا ذکر آپ سے کرا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور حضرت محترم صحابہ کرام نے جلوس نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت محترم اتنا بڑا قبلہ پیر صاحب کا تمام، اتنا بڑا حضرات کو بلانا، یہ آقا علیہ السلام کے سچا غلام ہونے کا ثبوت ہے۔ اور حضرت محترم ہم اہل سنت والجماعت، ہم مشائخ اعظام، علماء کرام جو یہ اہتمام کرتے ہیں انبیاء کی سنت کا، صحابہ کرام کی سنت کا، اور اس کے علاوہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کا یہ سنت کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم منا رہے ہیں۔ لیکن اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دعویٰ اہل سنت کا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اولیاء کرام کا غلام بھی کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا علامات اور اپنے عجیب عجیب معاملات کرتے ہیں۔ لیکن کیا کہ حضور نبی علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں بینر لگے ہوں، اشتہار لگے ہوں، اور ان اشتہاروں کو پھاڑ کر روڈوں پر رکھتے ہیں یا روڈوں پر پھینکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑی حماقت یہ ہے کہ اشتہار چھپا کر جلوس کے خلاف مساجد کے اندر اور اس کے علاوہ اجتماعات کے اندر تقسیم کی جا رہے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں کی مذمت کرتے ہیں، اور میں حیثیت زون الخطیب راولپنڈی حکومت وقت سے اور انتظامیہ سے یہ اپیل کروں گا کہ چاہے وہ اشتہار پھاڑنے والے ہوں، چاہے وہ جلوس کے خلاف اشتہار تقسیم کرنے والے ہوں، یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر پھاڑنے والے ہوں، وہ اتار کر پھینکنے والے ہوں، یہ سب سے بڑی توہین رسالت ہے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور انتظامیہ سے مطالبہ کریں گے کہ ایسے لوگ
لوگ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، ان کے خلاف جو ہے وہ پرچے کاٹے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ توہین رسالت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ اہل سنت کے مذہب کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ ہم اس سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اس سازش کو ناکام بنائیں گے، کیونکہ ہمارا مشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا ہے، ہمارا مشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہے، ہمارا مشن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے میں جلوس کا اہتمام کرنا ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس کو مزید وسعت دینی ہے۔ حضرات محترم، رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے، اور قبلہ پیر صاحب کا سایہ قادر مسلک اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے۔ یہ جو اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید استقامت عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت محترم، یہ تھے جناب محترم حافظ محمد اقبال رضوی صاحب، ڈسٹرکٹ خطیب راولپنڈی، جو خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں گستاخوں کی مذمت میں بھی کرتا ہوں اور آپ سے بھی میں کروانا چاہتا ہوں کہ ایمان جو ہے نا، ایمان وہ میرے کریم نبی کی محبت کرنا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ اصل ایمان ہے، اور ان سے میرے کریم نبی کے بارے میں کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے نا، منفی پہلو، یا ان سے منسلک کسی چیز کے بارے میں کوئی نیگیٹو پہلو کسی کے ذہن میں آتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب جو آدمی بینرز، اشتہار اور ان چیزوں کو پھاڑنے کی مذمت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی حکومت اور انتظامیہ کے نظر ہاتھوں کو کھڑا کریں، آپ سب متفق ہیں اس بات پر؟ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ اس پوری محفل کا یہ مطالبہ ہے کہ ان باتوں سے شرف ملتا ہے۔ چودھری صاحب آپ ماشاءاللہ انتظامی آدمی ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، جو بات بھی شرف ملاتی ہے وہ یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا، اس کے خلاف جو بھی بات ہے وہ یقیناً شر ہی شر ہے۔ اس لیے ہم سب مذمت بھی کرتے ہیں، اور میں جہاں مخالفین کی مذمت کرتا ہوں وہاں ہمارے بھائی یہ ٹی وی والے آئے ہیں، انتظامیہ کے احباب ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ میں آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف کی طرف سے ان کا مشکور و ممنون بھی ہوں، اور ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، انہیں زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اور ایک خوبصورت اعلان، 3 ربیع الاول شریف کا جو پروگرام یہاں پہ ہوا، جس میں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضوی صاحب کا خطاب ہوا تھا، بڑا ہی خوبصورت خطاب تھا۔ اس خطاب کی جو احباب سی ڈی حاصل کرنا چاہیں وہ ویڈیو والے ہمارے بھائی موجود ہیں، آستانے پہ موجود ہیں ساؤنڈ والے، ان سے آپ ویڈیو سی ڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب میں انتہائی اختصار سے کام لوں گا، ہر آدمی تعریفیں کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں، لیکن ایک شاعر نے بات ہی ختم کر ڈالی۔ اس نے لکھا کہ آپ کا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، آپ کا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، آپ کی تو رہ گزر تلک کوئی کبھی گیا نہیں، آپ سا حسین جانے جاں ہوگا رہے ہوا نہیں، آپ سا جمیل آنکھ نے اے شاہ دیکھا نہیں، اور آپ کے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، دامن گدا کا بھر گیا وسعت طلب بڑھا نہیں، اور محسن ہوا عطا ہوا آخری پناہ ہوا، آقا آپ پہ درود نہ پڑھوں ایسا وہ بے وفا نہیں ہے، کان دو شہید ہے، آنکھیں دو دید ہے، نام دو چیز ہے، پانی و برف جدا نہیں ہے، آپ عطا کے بادشاہ میں ہوں فقیر بے نوا، گلزار آپ کے سوا نظروں میں کوئی جزا نہیں، آپ کا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، آپ کی تو رہ گزر تلک کوئی کبھی گیا نہیں،
اسی خیال کے ساتھ میں لاہور سے تشریف لائے ہوئے آقا کے عظیم المرتبت سرخان جناب محترم قاری محمد انصر عنایت قادری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں تو نعرہ اسلام لگائیے. جتنی دور سے وہ آئے ہیں اتنی دور تو آواز نہیں جا سکتی، لیکن کم از کم عشق کے زور پر آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ عشق کے زور پر ہماری آواز گنبد خضرا کا بوسہ لینے کے لیے جا سکتی ہے. جو چاہتا ہے نا اس کی مدینہ شریف میں حاضری لگ جائے، وہ اس طرح نعرہ محبت سے لگائے. گلے کا خیال میں نہیں کروں گا، میں مائک سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ محبت مصطفیٰ میں کون دیوانہ وارث ہار کرتا ہے. سرکار کی نسبت ہے ان کی. نوجوان انسان ہیں، خوبصورت انسان ہیں، صاحب وجدان ہیں، فصیح اللسان ہیں، آقا کے سرخان ہیں، سنیوں کے ترجمان ہیں، عاشقوں کی پہچان ہیں، محفلوں کی جان ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں. تو نعرہ اس طرح لگانا ہے کہ میزبانی کا حق ادا ہو جائے. نعروں کے گونج میں میں ممتاز سرخان رسول جناب محترم قاری محمد انصر عنایت قادری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ